اس لیے میں نے 6 سال اس کے انتظار میں کھو دینے کے بعد بالآخر اس رشتے کو قبول کر لیا، لیکن میرا دل اب بھی اس بے وفا کی یاد میں تڑپتا رہتا تھا۔ میری بھی کیا قسمت تھی کہ جس کے لیے اتنے ذہنی کرب سے گزری، وہ ملا بھی تو جب میں کسی اور کے نام سے منسوب ہو چکی تھی۔ اس نے میری چاہ اس وقت کی جب میرے والدین کسی دوسرے شریف گھرانے کو زبان دے چکے تھے، اور میں ایک بار پھر تڑپ کر رہ گئی۔ جن دنوں میری منگنی حمزہ سے ہونے والی تھی، اچانک اعظم مجھے بازار میں مل گیا۔ میں اپنا دوپٹہ رنگریز کو دینے گئی تھی۔ اس نے مجھے آواز دی، میں نے مڑ کر دیکھا تو بس دیکھتی رہ گئی۔ اس نے کہا، عروج، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، ادھر آؤ۔ وہ مجھے ایک طرف لے گیا، قریب ریسٹورانٹ تھا۔ اس نے کہا، یہاں چائے پیتے ہیں اور تم سے 2-4 ضروری باتیں بھی کرنا ہے۔ بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ کیسے بات کروں، آج موقع ملا ہے۔ میں دم بخود تھی، جیسے کسی نے مجھ پر جادو کر دیا ہو۔ زبان گنگ ہو گئی، آنکھیں اس کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں کر پا رہی تھیں۔ ہم دونوں ریسٹورانٹ کے کونے میں پڑی میز کے گرد جا کر بیٹھ گئے، جہاں تنہائی اور نسبتاً روشنی کم تھی اور آس پاس لوگ بھی نہ تھے۔ اس نے کہا، عروج، میری بہنوں نے مجھے بتا دیا ہے کہ تم تو شروع دن سے چپکے مجھے چاہ رہی تھی۔ میری ماں کی بھی یہی خواہش تھی کہ میں تم سے شادی کروں، مگر اس وقت نادانی میں نے ماں کی آرزو کو ٹھکرا دیا۔ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی۔ ایک اور لڑکی کو شریک حیات بنانا چاہا تھا، لیکن وہ تو دولت کی پجاری تھی، میرے قابل نہ تھی۔ میں چاہتا تھا کہ تم سے معافی مانگوں۔ عروج، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ مجھ سے بہت بھول ہو گئی ہے کہ تم جیسی اچھی لڑکی کو ٹھکرا کر میں کنکر کے پیچھے ہو لیا تھا۔ اب میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ کل امی تمہارے گھر دوبارہ رشتے کے لیے آئیں گی، تمہارے والدین سے معذرت کریں گی، تم انکار مت کرنا، مجھے میری بھول کی سزا مت دینا۔ وہ کہہ رہا تھا اور میں سن رہی تھی، وہ بات جس کو سننے کو میرے کان ترستے تھے، مگر کہی بھی تو کس موڑ پر؟ اب میں اسے کہتی بھی تو کیا کہتی کہ جس کو پانے کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کی، جس کو بھلانے کے لیے خود سے لڑی، دل سے منتیں کی، مگر میں نہ اس کو پا سکی اور نہ بھلا سکی۔